کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے پکارا اپنے رب کو پکارنا چھپی آواز سے، کہا اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری اور بھڑک اٹھا سر بڑھاپے سے، اور نہیں ہوا میں پکار کر تجھے اے میرے رب کبھی نہ مراد، اور بے شک میں ڈرتا ہوں وارثوں سے پیچھے اپنے، اور ہے بیوی میری بانجھ، بس عطا کر مجھے اپنے پاس سے وارث، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، نام جس کا یحییٰ ہوگا، نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ کہا اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا جبکہ ہے بیوی میری بانجھ، اور تحقیق پہنچا ہوا ہوں میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو۔ اس نے کہا اسی طرح فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ کہا اے میرے رب، بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا نشانی تیری یہ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 راتیں تندرستی کے باوجود۔ پس وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے، تو اس نے اشارہ کیا طرف ان کے کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ اے یحییٰ، پکڑو کتاب کو قوت سے، اور دی ہم نے اسے حکمت دانائی بچپن ہی سے، اور نرم دلی اپنے پاس سے اور پاکیزگی، اور تھا وہ پرہیزگار اور نیکوکار ساتھ اپنے والدین کے، اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان۔ اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا کیا گیا، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ پر مشرقی جانب، پھر اس نے بنا لیا ان کی طرف سے ایک پردہ، تو بھیجا ہم نے طرف اس کے اپنی روح فرشتہ کو، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک انسان کی کامل۔ وہ کہنے لگی بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو متقی۔ اس نے کہا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ۔ وہ کہنے لگی کیسے ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ کہا اسی طرح ہوگا۔ کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے ایک کام طے شدہ۔ تو حمل ٹھہر گیا اسے اس کا، پھر وہ الگ ہو گئی ساتھ اس کے ایک جگہ پر دور کی، تو لے آیا اسے درد زہ طرف تنے کے کھجور کے۔ وہ کہنے لگی اے کاش کہ میں مر جاتی میں پہلے اس سے، اور ہوتی میں بھولی بسری۔ تو پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلا لے طرف اپنے تنے کو کھجور کے، وہ گرائے گا تجھ پر پکی ہوئی کھجور تر و تازہ، پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھیں۔ پھر اگر تو دیکھے انسان میں سے کسی ایک کو تو کہہ دے بے شک میں نظر مانی ہے میں نے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے۔ تو وہ لے آئی اسے اپنی قوم کے پاس، وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے۔ وہ کہنے لگے اے مریم، البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز بہت عجیب، اے بہن ہارون کی، نہ تھا باپ تیرا آدمی برا، اور نہ تھی ماں تیری بدکار۔ تو اس نے اشارہ کر دیا طرف اس کے۔ انہوں نے کہا کس طرح ہم کلام کریں اس سے جو ہے وہ پن گھوڑے میں ایک بچہ۔
وہ بولا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا، اس نے دی مجھے کتاب اور اس نے بنایا مجھے نبی اور اس نے بنایا مجھے مبارک جہاں کہیں میں ہوں، اور اس نے تاکید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ سے، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش بدبخت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن پیدا کیا گیا میں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، بات حق کی، وہ جو اس میں وہ شک کرتے ہیں۔ نہیں ہے لائق اللہ کے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، پاک ہے وہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو بے شک وہ کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، بس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضری سے بڑے دن کی۔ کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ اور کیا خوب دیکھنے والے، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج گمراہی میں ہیں کھلی۔ اور ڈرائیے انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں وہ ایمان لاتے۔ بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، اور طرف ہمارے ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا وہ سچا نبی، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ وہ سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کام آتا ہے آپ کے کچھ بھی؟ اے میرے ابا جان، بے شک میں تحقیق آیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس، بس پیروی کیجئے میری، میں رہنمائی کروں گا آپ کی راستے سیدھے کے۔ اے میرے ابا جان، نہ آپ عبادت کیجئے شیطان کی، بے شک شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے، پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست۔ اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے تو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر نہ تو باز آیا، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک۔ اس نے کہا سلام ہو آپ پر، ضرور میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے وہ مجھ پر بڑا مہربان۔ اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ میں ہوں گا پکار کر اپنے رب کو محروم۔ تو جب اس نے چھوڑ دیا انہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، عطا کیے ہم نے اس کے لیے اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور عطا کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے، اور کر دی ہم نے ان کے لیے زبان سچائی کی بلند مرتبہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا وہ خالص کیا ہوا، چنا ہوا، اور تھا وہ ایک رسول نبی۔ اور پکارا ہم نے اسے جانب سے طور کی دائیں، اور قریب کر لیا ہم نے اسے سرگوشی کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ تھا وہ سچا وعدے کا، اور تھا وہ ایک رسول نبی، اور تھا وہ حکم دیتا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھا وہ صدیق نہایت سچا نبی، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر۔ یہی لوگ ہیں جو انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، اولاد میں سے آدم کی، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے ساتھ نوح کے، اور اولاد میں سے ابراہیم اور اسرائیل یعقوب کی، اور ان میں سے جنہیں ہدایت دی ہم نے، اور چن لیا ہم نے جب پڑھی جاتی تھی ان پر آیات رحمان کی، وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔
تو پیچھے آئے بعد ان کے برے جانشین، جنہوں نے ضائع کر دی نماز اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، تو عنقریب وہ جا ملیں گے گمراہی، ہلاکت کو، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور وہ ایمان لے آئے اور وہ عمل کرے نیک، تو یہی لوگ ہیں، وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ باغات ہمیشگی کے، وہ جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ، بے شک وہ ہے وعدہ اس کا آیا ہوا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اسے جو ہوگا متقی، ڈرنے والا۔ اور نہیں ہم اترا کرتے مگر حکم سے آپ کے رب کے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو درمیان ہے اس کے، اور نہیں ہے رب آپ کا بھولنے والا۔ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا جو درمیان ہے ان دونوں کے، بس عبادت کرو اس کی اور جمے رہو، قائم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ اور کہتا ہے انسان کہ جب مر جاؤں گا میں، البتہ عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم پیدا کیا ہم نے اسے اس سے قبل، اور نہ تھا وہ کوئی چیز؟ پس قسم ہے آپ کے رب کی، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور شیطانوں کو، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو بھی ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں، پھر البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان کو جو وہ زیادہ مستحق ہیں اس میں جھونکے جانے کے۔ اور نہیں تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا ہے اس پر، ہے آپ کے رب پر لازم طے شدہ فیصلہ۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقویٰ کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری واضح، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، کون سا دونوں فریقوں میں سے بہتر ہے مقام میں اور خوب تر مجلس میں؟ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ زیادہ اچھے تھے ساز و سامان میں اور نمود و نمائش میں۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہے گمراہی میں، بس ضرور ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان، خوب ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت ہو، تو عنقریب وہ جان لیں گے کون ہے وہ جو بہتر ہے مقام میں اور کمزور تر لشکر کے اعتبار سے۔ اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں نزدیک آپ کے رب کے ثواب میں اور بہتر ہیں انجام میں۔ کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے کفر کیا ساتھ ہماری آیات کے، اور کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر، یا اس نے لے رکھا ہے رحمان کے یہاں کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، عنقریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب میں سے بڑھانا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور انہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کچھ الہ تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا سبب۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک ہم چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، وہ اکساتے ہیں انہیں خوب اکسانا۔ تو نہ آپ جلدی کیجیے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے خوب گننا۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو طرف رحمان کے مہمان بنا کر، اور ہم ہاک لے جائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کے سخت پیاسے۔ نہ وہ مالک ہوں گے شفاعت کے مگر جس نے لے لیا رحمان سے کوئی عہد، اور انہوں نے کہا بنا لی ہے رحمان نے کوئی اولاد۔ البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بہت بھاری،
قریب ہے آسمان کہ وہ پھٹ پڑے اس سے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، اور نہیں لائق رحمان کے کہ وہ بنا لے اولاد۔ نہیں ہے کوئی بھی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، مگر آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن کر۔ البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے انہیں اور گن رکھا ہے انہیں گننا۔ ہر ایک ان میں سے آنے والا ہے اس کے پاس دن قیامت کے اکیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اسے آپ کی زبان میں، تاکہ آپ خوشخبری دے ساتھ اس کے متقی لوگوں کو، اور آپ ڈرائیں ساتھ اس کے ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی آہٹ؟